بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں پروگرام دین اور زندگی کے حوالے سے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ آگاہ ہیں، پروگرام ہمیشہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کے شہر فیض آباد میں برگزار ہوتا تھا، لیکن اس سال حالات کی وجہ سے کورونا وائرس جس نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم محروم رہے، تو لہٰذا ہم نے کوشش یہ کیا کہ کم سے کم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی یہ پیغام آپ تک پہنچایا جا سکے۔ پروگرام دین اور زندگی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو جب خلق کیا تو ان کی خلقت کا مقصد اور ہدف بھی بتایا۔ قرآن مجید سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت یعنی اطاعت۔ امام معصوم سے پوچھا گیا کہ عبادت سے مراد یہاں کوئی خاص عبادت ہے؟ تو امام نے فرمایا نہیں، مطلق عبادت، عموم عبادت، تمام اللہ کی راہ میں قدم بڑھانا عبادت ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جنات اور انسان اس کی عبادت کریں۔ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں جب بھیجا تو انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ جب زندگی عطا کی تو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ایک نظام، ایک سسٹم عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی گزار سکے۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اور زندگی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی زندگی دین کے ساتھ گزرے تو زندگی ہے، اگر زندگی دین کے ساتھ نہ گزرے تو پھر زندگی نہیں۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو زندگی گزارے گا، اور لوگ گزار بھی رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ کم لوگ ایسے ہیں جو دین کے ساتھ گزار رہے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی عبادت اور اطاعت میں جبر نہیں رکھا، انسان کو صاحب اختیار رکھا ہے کہ ہم اختیار دیتے ہیں تمہیں، چاہو تو اپنی اس زندگی کو دین کے ساتھ گزارو اللہ کے احکام کی پابندی کر کے، اور چاہو تو اپنی اس زندگی کو خدا کی نافرمانیوں کے ساتھ گزارو۔ اختیار دے دیا ہے لیکن نتیجہ بھی بتا دیا ہے کہ قیامت بھی ہے، سوال و جواب بھی ہے۔ اور اسی زندگی کو اگر آپ دین کے ساتھ گزار رہے ہیں تو آپ اشرف المخلوقات کا مصداق بن جائیں گے، اور اگر اسی زندگی کو آپ دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے ہیں اور بھول گئے ہیں اور دین کی مخالفت کے ساتھ گزار رہے ہیں تو بقول قرآن آپ اولئک کالانعام کا بھی مصداق بن جائیں گے۔ اختیار آپ کو ہے کہ آپ جانوروں سے بدتر بننا چاہتے ہیں یا اشرف المخلوقات بننا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ نے ہمیں خلق کیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب ہمیں یہ لینا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے، ہم اگر دین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قدم قدم پر، ہماری زندگی میں قدم قدم پر دین جھلکے، دین دکھائی دے، لوگ متوجہ ہوں کہ وہ شخص ہے جو دین مبین اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے، اور اس معیار کے تحت اگر ہم چلیں گے تو کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اس زندگی کو گزارنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام اور قوانین ہم کو دیے ہیں، شرط یہ ہے کہ پہلے ہم ان قوانین سے آگاہی حاصل کریں، آگاہی حاصل کر کے پھر اس پر عمل درآمد ہوں۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر ہماری زندگی
دین کے ساتھ ہوگی، یعنی دین زندگی ہے اور زندگی دین ہے۔ اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ میرے عزیزو، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہم پر کرم فرمایا اور اپنی رحمت نازل کی، اور ماہ مبارک رمضان جیسا عظیم مہینہ ہماری زندگی میں قرار دیا، یا یہ کہیں کہ ایک بہترین موقع غفلت سے بیدار ہونے کے لیے ہمیں عطا کیا ہمارے اور اللہ نے، جو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش ہے۔ یہ مہینہ جو ہماری زندگی میں آ چکا ہے، کل انشاءاللہ اس مہینے کی پہلی تاریخ ہے، ہماری زندگی میں آ گیا یہ مہینہ۔ تو میرے عزیزو، اس مہینے کو اللہ نے ایک اہم موقع کے طور پر ہمیں عطا کیا کہ دیکھو میں تمہیں بہترین موقع دے رہا ہوں، غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے پڑے ہوئے ہو تم، میں تمہیں بیدار کر رہا ہوں۔ یہ ایک عظیم مہینہ جسے شہر اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے، جس میں باب رحمت کھول دیے جاتے ہیں، جس میں رحمت و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں آپ کے ایک ایک کام کی عظمت کو 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا برابر کر دیا جاتا ہے۔ آؤ تو صحیح تم ہماری بارگاہ میں، تم آؤ گے تو ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عظیم مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم خود کو اس مہینے کے لائق سمجھیں اور وارد ہوں، اس مہینے کے اندر آئیں اور بارگاہ الہی میں آ کر کے دعا کریں۔ کیوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عظیم مہینہ 3 حصوں میں تقسیم کیا پیغمبر نے اپنی حدیث کے ذریعے سے، کہتے ہیں ہوا شہر اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ میں اس حدیث پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا، صرف اشارہ کر کے بات کو تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں کوشش یہ ہے کہ ہم علماء کرام سے استفادہ کریں، حوض علمیہ قم میں رہنے والے علماء کرام جن کی تقاریر ہر روز ہم واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس میں گفتگو مکمل طور پر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، اس حدیث کے ضمن میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ شروع کے 10 دن رحمت کا ہے، بیچ کے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخر کے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ اس کے لیے ہیں جو اس مہینے میں شامل ہو۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کہ آپ کسی کالج یا یونیورسٹی کی بات کریں تو وہاں کے سبجیکٹ اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جو شخص اس کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے۔ جب ایڈمیشن لے لیتا ہے تو نظام اور قوانین اس کے لیے ہوتے ہیں، یہ کتاب ہے، یہ سبجیکٹ ہے، آپ پڑھیے اور کامیاب ہوئیے، اگلے درجے میں جائیے اور کامیابی آپ کے قدم چومتی رہیں گی۔ ماہ مبارک رمضان 10 دن رحمت کے، 10 دن مغفرت کے، 10 دن جہنم کے آزادی کے، رحمت اس کے شامل حال ہوگی جو اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری اور آپ کی اصطلاح میں ایڈمیشن لے لے، اس ماہ مبارک رمضان کو درک کرے، شامل ہو جائے، بارگاہ الہی میں آ جائے، تو 10 دن رحمت کے ہیں، دروازے رحمت کھلے ہوئے ہیں۔ آئیے 10 دن کے بعد مغفرت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو 10 دن میں ایسا بنا لیجئے کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر کے استغفار کر سکیے، بارگاہ الہی میں جا کر کے اپنا چہرہ پروردگار عالم کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہو جائیں۔ اس لیے 10 دن رحمت کے ہیں۔ اس 10 دن رحمت میں اپنے آپ کو اس لائق بنائیے کہ 10 دن آئندہ کے 10 دن مغفرت کے لائق ہو سکیں، اور جب مغفرت کے لائق ہو جائیں گے تو آخری 10 دن وہ ہوں گے جہاں آپ اپنے عمل کے ذریعے سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر سکیں گے۔ تو آئیے ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کو درک کر سکیں، اور ان عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ساتھ پروردگار سے دعا کریں، میرے معبود یہ مہینہ ہماری زندگی سے آسانی سے نہ گزر جائے، ایک تہوار کی طرح نہ گزر جائے، بلکہ ایک بہترین موقع ہو جس میں ہم اپنی زندگی سنوار سکیں، جس میں ہم اپنے کردار کو مضبوط کر سکیں، بارگاہ الہی میں پیش ہونے کے لائق ہو سکیں۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ میں آپ سے خدا حافظی کرتا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہر روز ایک ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں اس دین اور زندگی کے پروگرام میں پیش کروں گا۔ مختلف علماء کرام کی یہ کلپ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔